بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج انشاء اللہ تعالی قرآن حکیم کا سبق پڑھیں گے۔ سورہ ہے سورہ الانفطار، دا کلیونگس، دا کلیونگ۔ مکی سورہ ہے، 19 آیات ہیں، تھوڑی سی طویل ہے، اس لیے ہو سکتا ہے انگریزی کا ترجمہ پورا نہ پڑھ سکیں، لیکن اردو ترجمے کے لیے رہنمائی لی ہے سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت۔ ناظرین کرام، بہت اہم سورہ ہے اور ایک ایک لفظ اس کا عربی کا بھی اور اردو کا بھی سننے کے لائق ہے، اور سننا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے مک سک سے درست کیا، یعنی تجھے سنوارا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا، اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اب انشاءاللہ تعالی اس سورہ کو انتہائی آسان مفہوم پیش کروں گا، تو آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور اسے یاد کرنے میں بھی بہت آسانی ہوگی۔ پھٹ جائے گا جب آسمان، تارے بھی الٹ جائیں گے۔ پھٹ جائے گا جب آسمان، تارے بھی الٹ جائیں گے۔ پھٹ جائیں گے جب بحر و قبریں کھل جائیں گی، سمندر جوش مارے۔
پھٹ جائیں گے جب بحر و قبر، تب جان لوگے روز حشر۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تب جان لوگے روز حشر، تب یاد کرو گے اپنے عمل، تب یاد کرو گے اپنے عمل، مالک بھی جب یاد آئے گا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تب جان لوگے اپنے عمل، تب یاد کرو گے مالک کو، مالک بھی جب یاد آئے گا، وہ جس نے تجھے بنایا تھا، وہ جس نے تجھے بنایا تھا۔ اور کیا خوب تجھے بنایا تھا، کیا خوب تجھے بنایا تھا، لیکن یاد کرو جھٹلاتے تھے، تم یاد کرو جھٹلاتے تھے، جزا کو بھی اور سزا کو بھی، جزا کو بھی اور سزا کو بھی، بے شک وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ کرام کاتبین بیٹھے، دفتر کھلا ہوا ہے، ہر چیز لکھ رہے ہیں، سجین میں بھی اور علیین میں بھی۔ یاد کرو جھٹلاتے تھے، جزا کو بھی اور سزا کو بھی، بے شک وہ سب دیکھ رہے ہیں، بے شک وہ سب لکھ رہے ہیں، پہلے بھی بتلایا تھا۔ پچھلی سورہ، پہلے بھی بتلایا تھا، جنت ہوگی دوزخ ہوگی، دونوں راستے اللہ نے دکھائے تھے ہمیں۔ جنت ہوگی دوزخ ہوگی، اعمال تمہیں لے جائیں گے، کیسے اب بتلائیں تجھے، کیا ہے یوم الدین، کیا ہے یوم الدین، کیسے اب سمجھائیں تجھے، کیا ہے یوم الدین۔ کوئی نفس نہ مالک ہوگا، کوئی نفس نہ مالک ہوگا، اللہ ہی بس حاکم ہوگا، اللہ ہی بس حاکم ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں اپنے اردو کے سبق کی طرف، کیونکہ ماوا ٹرسٹ اسکول کے بچے اپنے ناموں کا انتظار کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پچھلے سبق میں جملے بہت اچھے بنا کے بھیجے تھے اتحاد کے بارے میں، جس میں سعید احمد صاحب نے شکریہ ادا کیا تھا ہمارا، سیدہ منحہ، شہلہ جبین، عائشہ انجم، اور اگر کوئی نام رہ گیا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج کے لیے لفظ ہے اتلاف۔ اتلاف مطلب تلاش کیجئے، مفہوم کو سمجھیے اور جملہ بنا کے کمنٹس میں بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، میں نے بہت عرصے سے آپ سے یہ نہیں کہا کہ چینل کو لائک کیجئے یا سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہ ہمارا ہائبرڈ چینل ہے اور اس میں ہم قرآن حکیم کی تلاوت سے لے کے اور کرنٹ افیئرز اور اسپورٹس تک کی بات کرتے ہیں۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ ابھی ہم 30ویں سپارے پہ ہی ہیں اور 30ویں سپارے کی اب آج کے بعد صرف 3 صورتیں رہ گئی، اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو ضرور بٹھائیے۔ مشکل سے 8-10 منٹس کی ویڈیو ہوتی ہے، پوری سورہ میں ایک تو مکمل ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر اپنا آسان مفہوم بھی بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ سب کو بھی اور بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا تھا، دین سے لڑنا نہیں، لپٹنا تھا۔ تو ناظرین کرام، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی دعوت دیجیے کہ وہ ہماری محفل کو جوائن کرے، اور بچوں کو خاص طور پہ انہیں اس سبق کو سن کے اسلامیات میں بھی مدد ملے گی اور اردو سبجیکٹ میں بھی مدد ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔